السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 اور اسی سورت سے آیت نمبر 50 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ خاص احکام نازل فرمائے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے حکم نہیں ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، بے شک اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ جن عورتوں کے مہر آپ نے ادا کر دیے وہ عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں۔ سامعین کرام، اجور کا مطلب ہوتا ہے مہر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا جو حق مہر تھا وہ 12.5 اقیہ چاندی، اور اسی وجہ سے آپ کی تمام ازواج مطہرات کو 500 درہم ملا تھا۔ یعنی آپ کی جتنی بھی بیویاں ہیں ان کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر ادا کیا تھا وہ سب ملا کر کے 500 درہم۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح حبشہ میں ہوا تھا، اور جو حبشہ کا نجاشی بادشاہ ہے اس نے آپ کی طرف سے ان کو 400 دینار مہر کے طور پر دیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی صفیہ بنت حوی، یہ وہ ام المومنین ہے جو خیبر کے اندر جب جنگ ہوئی تھی تو جنگ میں یہ قیدی بن کر کے آئے تھے۔ قیدیوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لیے منتخب فرمایا تھا، اور چونکہ وہ غلام بن کر کے آئی تھی تو ان کو آزاد قرار دیا، اور ان کی آزادی کو ہی حق مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیوی ہے خاندان مستریق کی، جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا ام المومنین، یہ بھی غلام بن کر کے آئی تھی، اور ان کی کتابت ثابت بن قیس بن شماش رضی اللہ عنہ سے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتابت کو جو رقم ہوتی ہے وہ ثابت بن قیس بن شماش رضی اللہ عنہ کو ادا کیا، اور پھر جویریہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے شادی کر لیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلقاً فرمایا ہے کہ آپ کے لیے وہ تمام بیویاں حلال ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مہر آپ ادا کر دیں۔ یہاں پر کسی طرح کا کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ کو میں نے بتلایا تھا اس سے پہلے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا تھا کہ آپ چاہیے تو ابھی آپ کو جنت کے لیے روانہ کیا جائے گا، اور چاہیے تو آپ کو قیامت تک اس دنیا میں اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، دوسرے کسی کے لیے خاص نہیں۔ ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات خاص ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اور جن لونڈیوں کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ بنا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بطور مال غنیمت آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ابھی پہلے جنگیں ہوا کرتی تھی، جنگ میں جو قید ہو کر کے آتے تھے وہ قیدی اصل میں غلام ہوتے تھے، اور جو عورتیں ہوتی تھیں وہ لونڈیاں ہوتی تھیں۔ ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا سلوک کرنے کا اس زمانے میں رواج تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ جو جنگوں میں لونڈیاں آتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آپ کے ہاتھ مالک بنتے ہیں، آپ چاہے تو ان سے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ حکم عام ہے، لیکن خصوصیت کیا ہے میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتلاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لونڈیوں کے آپ کے دائیں ہاتھ مالک بنے، یعنی جو آپ کو مال غنیمت کے طور پر ملا، آپ ان سے بھی شادی کر سکتے ہیں۔ اس میں سیدہ سیدہ صفیہ بنت حوی رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح سے جویریہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں غلام تھی، لونڈی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو آزاد کیا، دونوں سے نکاح کیا۔
اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی جو تھی وہ ریحانہ بنت شمعون نظریہ اور ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں لونڈیاں تھی. اور ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا وہ لونڈی ہے جن کے بطن سے ابراہیم پیدا ہوئے تھے، جو 18 مہینے تک زندہ رہے تھے. ابراہیم جن کے وفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہو گئے تھے، اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ میں اٹھا کر کے کہا کہ اے ابراہیم، میرے زبان سے وہی بات نکلے گی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا، لیکن اے ابراہیم تیرے فراق سے میں بہت غمگین ہوں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلایا اپنی امت کے لوگوں کو. تو اسی ابراہیم کی ماں ہے ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اجازت دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی آپ کی لونڈی ہو آپ اس کو بھی آزاد کر کے ان سے شادی کر سکتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں جو آپ کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، ان سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں. حالانکہ میں آپ کو بتلا دوں کہ عیسائیوں کے ہاں جو شادی کرنے کا رواج، ابھی کا تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اس زمانے میں عیسائیوں کا کیا تھا کہ کوئی بھی مرد کسی عورت سے اس وقت تک شادی نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ مرد اور عورت کے درمیان 7 دادوں کا فرق نہ ہو. یعنی دونوں کے درمیان 7 دادا، جب تک اتنا دوری نہیں ہوگا رشتہ، جب تک شادی نہیں کرتے تھے وہ لوگ. اور یہودیوں کا مسئلہ کیا کہ وہ اپنے بھانجی اور بھتیجے سے بھی شادی کر لیتے تھے. حالانکہ بھانجی اور بھتیجی بالکل محرم ہیں، ان سے نکاح جائز نہیں ہے، لیکن وہ لوگ اس سے بھی شادی کر سکتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کامل اور طاہر شریعت کو نازل فرمایا، جس میں عیسائیوں کی افراد کو ہٹایا کہ نہیں بھائی اتنا لمبا چوڑا نہیں، پھوپھی کی بیٹی ہے چلے گا، چچا کی بیٹی ہے تب بھی چلے گا، ماموں کی بیٹی ہے تو بھی چلے گا، اور خالہ کی بیٹی ہے تو بھی چلے گا. اور یہودیوں کی جو تفریق ہے کہ بھانجی سے بھی شادی کر لیں گے، بھتیجی سے بھی شادی کر لیں گے، شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کو بالکل حرام قرار دیا. تو یہاں تک بات تو یہی سمجھ میں آئی کہ بھائی یہ سب تو عام آدمی بھی شادی کر سکتا ہے، لیکن اصل میں اس آیت کریمہ میں ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا ام المومنین سے جب شادی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شادی کیا، نکاح 7 آسمان کے اوپر ہوا، کوئی چیز مقرر نہیں ہوا، اور آپ کی شادی سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے جب ہو گئی تو اس وقت آپ کی زوجیت میں 5 بیویاں ایک ہی بار میں اکٹھا ہو گئی. اس سے پہلے عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا ام المومنین، سودا بنت زمعہ ام المومنین رضی اللہ عنہا، اس کے علاوہ 2 بیویاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفیہ بنت ہوئی، حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہا، اور ایک اور بیوی، 4 بیویاں تھیں. اب 4 بیویاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کافروں کی طرف سے اعتراض ہوا. اعتراض کیا ہوا کہ عام مسلمانوں کے لیے تو صرف 4 شادی ہے، بیک وقت کتنے عورت کو نکاح میں رکھ سکتے ہیں؟ 4 ہی عورت کو رکھ سکتے ہیں. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5ویں عورت مل گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے بتلایا کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے بیک وقت 4 شادیوں کی اجازت دی ہے اور 4 بیوی کو وہ رکھ سکتا ہے، اس حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے اور ان سے بڑا کام لینا ہے، اللہ نے خاص قرار دیا کہ آپ جتنی عورتوں سے چاہے شادی کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی روک ٹوک نہیں ہے. جن عورتوں کے مہر کو آپ ادا کر دیں ان عورتوں سے بھی آپ شادی کر سکتے ہیں. یعنی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ نے پہلی جو عورت کون سی ہے جن کے مہر کو آپ نے ادا کر دیا، دوسری وہ عورتیں جو غلام بن کر کے آئی ہیں، لونڈی بن کر کے آئی ہیں، آپ ان کو بھی آزاد کر کے ان سے شادی کر سکتے ہیں. تیسری آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ کے پھوپھی کی بیٹیاں، آپ کے ماموں کی بیٹیاں، آپ کے خالوں کی بیٹیاں جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئی ہیں، آپ ان میں سے بھی کسی سے بھی چاہے شادی کر سکتے ہیں. جس میں زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہے. زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا یہ آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیا. اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے، جس کی پوری تفصیل ہم کل بیان کریں گے، اگر کوئی عورت یہ کہہ دے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، کوئی عورت اگر یہ کہہ دے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس سے شادی کرنے کا ارادہ کریں اور چاہت رکھیں کہ میں اس سے شادی کروں گا تو اس سے بھی آپ شادی کر سکتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. یعنی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ وہی اللہ عام مومنوں کو 4 شادیوں کی اجازت دینے والا ہے اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حکم سے مستثنا کرنے والا ہے جس میں یہ احکام آئے ہیں. باقی جو باتیں بچتی ہیں اس آیت کریمہ کی اس کو انشاءاللہ ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.